نے ببانگ دول کہا کریں کہ ہمارا افضلیت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور ترتیب فضیلت صحابہ کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے جمیع ائمہ علماء کا سواد اعظم کا صدیوں سے ہے۔ ہمارا رتی برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے اپنے ہمیں کوئی تفضیلی مفضیلی کیا ہے کہ کوئی اپنی عاقبت نہ خراب کرتا پھرے، چونکہ جھوٹی تہمت ہے اور اللہ کو جھوٹی تہمت گوارا نہیں ہے، بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما وسیدہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ بیانیہ جہاں پوری تحریک کے منہ پر ایک زناٹے دار چماٹا ہے، جس کو زناٹے دار تھپڑ بھی کہتے ہیں، کہ اس تحریک کے جو نام نہاد جو محققین ہیں وہ ایک طرف تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ آئے روز افضلیت شیخین کے اجماعی اور قطعی عقیدے پر قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا یہ جو بیان ہے ان سارے کے سارے جھوٹے اور فریبی اور دغاباز محققین کے منہ پر ایک زناٹے دار تماچا ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے اور ڈوب مرنا چاہیے کہ ان کا جو بانی ہے اور ان کا سرپرست ہے وہ کیا اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے اور یہ کیا حرکات و سکنات کر رہے ہیں۔ بہرحال جہاں ایک طرف ڈاکٹر صاحب کا یہ بیانیہ ان کے منہ پر زناٹے دار چماٹا ہے، تماچا ہے، وہیں پر ڈاکٹر صاحب کا یہ بیانیہ ایک سوالیہ نشان بھی رکھتا ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپنی کتاب القول الجلی کے اندر خلافت کی تقسیمات کر رہے ہیں، ظاہری اور باطنی خلافت کی تقسیمات کر رہے ہیں، جس نے امت کے اندر آج تک آگ لگا کر رکھی ہوئی ہے، اور امت اس آگ سے اور اس یوں سمجھیے کہ اس اضطراب کی کیفیات سے امت آج تک باہر نہیں نکل سکی۔ سنی باہم دست و گریباں ہیں اور سنیوں کے گھر اور گاؤں کے گاؤں اور قصبوں کے قصبے اجڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ گھر جہاں آج سے 2-3 سال پہلے 4 سال پہلے ہم لوگ گزرتے تھے تو وہاں ہرے جھنڈے اہل سنت کے لگے ہوئے نظر آتے تھے، آج وہاں پر پنجہ لگا ہوا نظر آتا ہے اور اعلی تشیع کی وہاں پر خرافات دکھنے کو ملتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ ڈاکٹر کی یہ جو عبارت ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، یہ القول الجلی کے اندر جو انہوں نے جو خلافت کی 2 تقسیمات کی ہے، یہ بنیادی طور پر اس وجہ سے یہ سارا یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو گل کھلایا ہے، یہ ایک طرف تو انہوں نے یہ گل کھلا کر رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ تو اب ان دونوں میں سے ہم لوگ یا عامت الناس وہ یہ سوال کر رہے ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی کس بات کو سچ مانا جائے اور کس بات کو مان کر ڈاکٹر صاحب کو فالو کیا جائے۔ بہرحال امت کو چاہیے، آخر میں سب سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ امت کو چاہیے کہ وہ یہ ڈاکٹر صاحب کی جو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور پوچھیں کہ یہ جو آپ نے جو بات کی ہے القول الجلی کے اندر، اس کا اہل سنت کے اندر کیا معیار ہے؟ اہل سنت نے اس بات کو کہاں تک اپنے عقائد میں یا نظریات میں جگہ دی ہے؟ اگر آپ صوفیہ کا منجن فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو صوفیہ نے جہاں پر یہ بات لکھی ہے تو وہاں شیخین کریمین کا استثناء کیا ہے، چاہے وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہو، چاہے وہ مرزا مظہر جانا ہو، چاہے وہ امام ربانی مظفر ثانی ہو، چاہے وہ حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہو رحمہم اللہ علیہم اجمعین، سب نے استثناء کیے شیخین کریمین کا۔ اس عبارت سے شیخین کریمین کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ امت اب بیدار ہوگی اور امت پوچھے گی کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔